اب جو لوگ کما رہے ہیں وہ کیوں کما رہے ہیں, جو نہیں کما رہے وہ کیوں نہیں کما رہے, جو آپ کا سوال جی تھا. جی. تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اس وقت کتنے کما رہے ہیں؟ اچھا یہ نا ایک ایسی سوشل میڈیا پہ بات بنی ہوئی ہے کہ وہ پیسے چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز تو ضرور ہے کہ آپ کو ان سے ٹائم لینے میں ان کی مصروفیت کی وجہ سے شاید مہینہ لگ جائے گا, پیسے نہیں وہ چارج کریں گے آپ. اچھا. وہی بات ہے کہ اب کوئی بھی ان سے اگر موٹیویٹ ہوتا ہے, کوئی بھی دیکھتا ہے کہ ویلے منڈے کتنی فین فالوئنگ ہے, اتنے پیسے کما رہا ہے, یہ سب کو نظر آتا ہے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ 2014 سے ایک بندہ ولاگنگ کر رہا ہے, 2024 آ چکا ہے, وہ فیمس ہوئے ہیں کووڈ کے دوران, کووڈ کے بعد صحیح ان کا پیک ٹائم آیا. ٹھیک ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بھائی ہر سال قرآن مجید کو قریب سناتے ہیں تراویح کے اندر. حافظ احمد صاحب کے کچھ ناگے ہوئے ہیں, لیکن حافظ حسنین صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں یہ ریگولرلی 16 سال سے, آپ امیجن کریں, اس کا مطلب ہے اگلی دفعہ ہم آپ کو اپنی مسجد میں بلا لیں تاکہ آپ پیسے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں, تو یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا, یہ تو بہت ضروری ہے. تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے, کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر, ستاروں کی فضا ہے بے کرانہ, تو بھی یہ مقام آرزو کر. کتنی پیاری شاعری ہے اس میں. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا, تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آج ایک بڑی مچھلی کو ہم نے پکڑا ہے, بڑی کوشش اور جستجو کے بعد وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ بڑی مچھلی اس لیے ہے, حافظ احمد صاحب کو تو جانتے ہیں, لیکن حافظ حسنین صاحب جو ہیں, جو ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے, یہ ماشاءاللہ جو چیز مینج کرتے ہیں آفس کو, حافظ احمد صاحب کا جو آفس ہے اور ٹیم کو جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے, وہ حافظ حسنین صاحب ہر وقت ہر لمحہ اس کے لیے جد و جہد کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ اس کو مینج کرتے ہیں, اور یہ بھی کام ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی ٹیم کو مینج کرتے ہیں, اس طرح دونوں بھائیوں نے ماشاءاللہ مل کے ایک ای کامرس کی انڈسٹری کھڑی کر لی ہے. تو حافظ صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. سر آپ کا شکریہ. میں ایک تو واضح کر دوں کہ میں بڑی مچھلی بالکل نہیں ہوں. تو آپ تو بھائی ہیں, بس کچھ دنوں سے ٹائم ہم بنا رہے تھے اور بن نہیں رہا تھا, تو آج جو ہے وہ بن گیا. تو یہ بہت شکریہ پہلے آپ کے ٹائم کا, کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہے کہ آپ بیزی ہیں, کافی کام ہوتا ہے اس سلسلے میں. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ دونوں بھائیوں نے مل کے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنی برکتیں ڈال دی ہیں اور اتنی انڈسٹری کامرس کی پاکستان میں کھڑی ہو گئی ہے. اچھا یہ تو پہلی بات تو یہ کہ میرا تو کریڈٹ نہیں ہے, بھائی کا ہی کریڈٹ ہے سارا. ٹھیک ہے. بھائی کی ہی محنت ہے, اور اصل تو اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے, جو وقت مقرر ہوتا ہے اس پہ وہ مل جانا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں مل گیا. اور اس کو بھائی نے 2012 میں سٹارٹ کیا تھا ایز اے امیزون سیلر. تب بھائی یو کے میں رہ رہے تھے, تب اس طرح ای کامرس کی سروسز میں ہم لوگ بالکل نہیں تھے. سروسز میں ہم لوگ 2020 میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے تو پکی پکائی دیکھ ملی تھی اور اس کے اوپر آ کے میں بیٹھ گیا. تو بھائی کی ساری سپورٹ ہے, انہی کا سارا سسٹم ہے. اب صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, وہ آفس تو نہیں آ پاتے, ٹریولنگ یا اور چیزیں, ریکارڈنگ, پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے. تو اوور آل آفس کو میں مینج ضرور کرتا ہوں, باقی اوور آل تو ظاہر ہے تمام چیزیں انہی کی کھڑی کی ہوئی ہیں. واہ. دیگ پکی پکائی مل جانا اچھی بات ہے یہ بھی, لیکن اس دیگ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, اس کو سنبھال کے رکھنا, یہ بھی ایک بڑے فن کی بات ہے. بالکل فن کی بات ہے. اس میں بھی انہی کی سپورٹ ہے, اور بلکہ سب کچھ انہی کے اوپر ہے. وہ لوگوں کو شاید یہ نظر آتا ہے کہ میں آفس چلا رہا ہوں یا میں کچھ کر رہا ہوں, تو میں میرا خیال ہے مفت کے بس جو ہے نا وہ مزے لے رہا ہوں, اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوں. شکر ہے اس بات میں بھی. تو یہ بتائیں کہ آفس کو یعنی کہ مینجمنٹ میں جو مشکل چیز ہے, جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہو رہا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ آفس کی ایک تو مینجمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میں بھائی ہوں احمد کا, تو وہ لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ مینج کر رہے ہیں. اصل میں جو اچھا آفس ہمارا مینج ہو رہا ہے نا, اس کا کریڈٹ ہے حمزہ, ہمارے دوست ہیں. تو وہ اس کو اوور آل مینج کرتے ہیں اصل.
ٹھیک ہے. ہم باتوں کی حد تک کرتے ہیں، وہ پریکٹیکلی کرتے ہیں. Okay. اور مینجمنٹ جو ہے نا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی نہیں آتا اور بھائی کو بھی اس حد تک نہیں آتا. اب کلائنٹس کا آ جانا، اسٹوڈنٹس کا آ جانا، پھر آگے اصل کام ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا. اب بھائی کی ایک آڈینس ہے، لوگ تو آ جاتے ہیں آسانی سے، لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے، جو اوور آل ٹیم کو مینیج کرنا ہے، وہ حمزہ بھائی کرتے ہیں. اور انہی کا کریڈٹ ہے کہ مطلب کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی پریکٹیکلی کام ہے، کوئی ہائرنگ ہے نئی، کوئی فائرنگ ہے، فائرنگ ویسے ہم کرتے نہیں ہیں. اچھا. تو ہائرنگ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیم کو. کوئی چھٹی آ گئی، اب جیسے یوم تکبیر گزرا ہے تو انہیں پتا ہے کہ چھٹی آ گئی ہے، تو انہوں نے اناؤنس کر دی ہے چھٹی ہے، تو بس چھٹی ہے. تو اس طرح تو اس وقت صورتحال ہے. ٹیم کے اندر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس آفس ٹیم میں؟ کے اندر اس وقت تقریباً ہمارے پاس 30 سے 35 لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے. جس میں سے کچھ لوگ ورچولی بھی ہیں، بلکہ شاید 40 تک ہوں گے. ٹریننگ کا کچھ ایک الگ سٹاف ہے، اور اسی طرح پوڈ کاسٹ کی ٹیم ہے، اسی طرح CSR کی ٹیم ہے، اسی طرح پھر امیزون جو اکاؤنٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک الگ ٹیم ہے. اس وقت آپ کے آفس میں کوئی کلاسز وغیرہ چل رہی ہیں پریکٹیکلی؟ کیونکہ آن لائن تو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی میرے خیال میں ٹک ٹاک شاپ کے حوالے سے یا ادھر ادھر کی کلاسز ہیں آن لائن کے حوالے سے. آفس میں فزیکلی بائی ہینڈ پریکٹیکلی کوئی کلاسز اس وقت جاری ہیں یا نہیں؟ اچھا، ایک تو ہماری جو کلاسز ہیں نا، ہمیشہ سے جب سے ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہے، ہماری 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، وہ ہمیشہ سے ویکینڈز پہ رہی ہیں. اور ہمارے پاس کچھ کلاسز جہاں پہ فزیکلی ہوتی تھی، لیکن ہمارے پاس موسٹلی جو کلاسز ہیں وہ آن لائن ہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو لاہور میں آفس ہے، تو لاہور کی آڈینس تو ہمارے پاس آ سکتی ہے. اب اوورسیز پاکستانی ہے، پورا پاکستان ہے، مختلف شہروں سے لوگ ہیں، تو ان کو بھی سیوٹیبل یہی ہے اور ہمیں بھی سیوٹیبل یہی ہے کہ آن لائن کلاسز ہوں. اس وقت ہمارے پاس صرف ایک کورس ایسا ہے، ایک ٹریننگ پروگرام جس کی ہمارے پاس فزیکل کلاسز ہوتی ہیں، امیزون FBA پرائیویٹ لیبل کا ویکینڈ پہ، اور وہ بھی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں. اور وہ بھی شاید ہم اس کو بھی، وہ آلریڈی آن لائن پہ بھی ہیں، لیکن ہم اس کو کمپلیٹلی شاید آن لائن پہ شفٹ کر جائیں گے. موسٹلی ہماری کلاسز آن لائن ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ پریکٹیکلی بائی ہینڈ جو پریکٹس ہوتی ہے نا، جب تک وہ نہیں ہوتی بندہ کو اطمینان نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اچھا، یہ ہر کسی کی اپنی اپنی سیٹسفیکشن ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آن لائن بہت اچھی سمجھ آتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آن لائن ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی، ان کو سامنے بٹھا کے کوئی سمجھا رہا ہے تو انہیں آئے گی. تو اس میں ہماری کوشش رہی، ہم نے پہلے ٹریننگ پروگرامس ہمارے رہے فزیکل کلاسز کے، لیکن وہ ہمارے پاس اتنی آڈینس نہیں تھی جو آن لائن میں آنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس. کورس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ کورس کی ڈیوریشن آلموسٹ 2 یا 3 ماہ میکسیمم میں. تو 3 ماہ کے کورس کرنے کے بعد بندہ فوراً سے کمانا شروع کر دیتا ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے دوران شروع ہو سکتا ہے؟ بڑا واضح کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹریننگ کے لیے آتا ہے، ہمارے پاس ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں جنہوں نے ہمیں 50,000 روپے فیس دے کے سیکھا، ٹھیک ہے، اور زیرو پہ ہی کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں کما رہے. صحیح ہے. اور ایسی بھی اگزامپلز موجود ہیں جنہوں نے فری آف کاسٹ ویڈیوز سے سیکھا اور اچھے پیسے کما رہے ہیں. ہم آپ کو کہیں کہ ہمیں آپ 50,000 روپے دے کے سیکھنا شروع کریں، آپ پہلے دن کمانا شروع کر دیں گے، یہ جھوٹ ہوگا. ٹھیک ہے. پیسے جنہوں نے ہمارے پاس پیڈ کلاسز کی ہیں بہت اچھے اچھے پیسے کما رہے ہیں، لیکن کمانے والوں کی پرسنٹیج کم ہے، نہ کمانے والوں کی پرسنٹیج زیادہ ہے. یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے سیکھ لینے کے بعد. ہماری گارنٹی کیا ہے؟ ہماری گارنٹی سکھا دینا ہے کمپلیٹ. صحیح. آپ نے ایک ٹریننگ ہمارے پاس کی کمپلیٹ، آپ کا کورس مکمل ہو گیا اور آپ کو لگا کہ میرے کچھ لیکچرز مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئے، مجھے ریپیٹ کروا دیں، آپ کو کمپلیٹلی کورس ریپیٹ کروا دیا جائے گا وداؤٹ اینی، مطلب دوبارہ آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے. اور لیکن ہم کہیں کہ آپ پہلے دن پیسے کمانے لگ پڑیں گے، وہ جھوٹ ہوگا. صحیح ہے. پہلے دن بھی ہمارے پاس ایسی اگزامپلس ہیں جنہوں نے ڈیورنگ کورس ہی پیسے کمانا شروع کر دیے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے کورس کے فوراً بعد شروع کر دیے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کمایا. تو یہ فرق کیا ہے کمانے والوں میں اور نہ کمانے والوں میں؟ مین کس چیز کا ڈیفرنس ہے؟ ہم لوگ جب یونیورسٹی سے کوئی ڈگری کرتے ہیں نا، ہمارے پاس ایک خاتون تھی، انہوں نے ایک سوال کیا کہ میں آپ کے پاس، ایک ہمارا اوپن ڈے سیشن تھا جس میں کوئی بھی آ سکتا تھا، تو کافی رش تھا آفس میں. تو ایک خاتون نے بھائی سے سوال کیا کہ کیا گارنٹی ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں، فیس دوں اور میں جو ہے وہ کمانے لگ پڑوں گی نا. تو بھائی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھی ہوئی ہیں، پہلے آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے. تو انہوں نے بتایا میں نے MBA کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے.
تو بھائی نے کہا چونکہ ہمارا پنجاب یونیورسٹی سے ایک لگا ہوا ہے تو ہم کافی چیزوں کو جانتے ہیں. تو وہ اس وقت ایک ڈائریکٹر ہوتے تھے پنجاب یونیورسٹی کے, ان کا نام لیا بھائی نے آئی بی اے ڈپارٹمنٹ کے کہ وہ آپ کے ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے کہا جی وہی ڈائریکٹر تھے. تو بھائی نے کہا جب آپ ایم بی اے میں ایڈمیشن لے رہی تھی تو آپ نے ڈائریکٹر صاحب سے فیس دینے سے پہلے پوچھا تھا کہ میں ایم بی اے کر کے کتنے پیسے کما لوں گی یا مجھے جاب مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی؟ تو وہ خاموش ہو گئی. تو بھائی نے کہا کہ ہم لوگ 16 سالہ ایجوکیشن اسکول کالج یونیورسٹی کرتے ہیں, لاکھوں روپے میں فیسز دیتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں پوچھا کسی بچے نے یا کسی کے والدین نے کہ کمانے لگ پڑے گا. لیکن آپ 2 مہینے کا ایک ٹریننگ پروگرام کرنے کے لیے آتے ہیں جس کی 50,000 روپے فیس ہوتی ہے, اس پہ آپ کو پوچھنا ہے کہ میں کمانے لگ پڑوں گا. اب جو لوگ کما رہے ہیں وہ کیوں کما رہے ہیں, جو نہیں کما رہے وہ کیوں نہیں کما رہے, جو آپ کا سوال تھا. جو لوگ نہیں کما رہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس کام میں کنسسٹنسی چاہیے. کوئی بھی کام ہے اس میں کنسسٹنسی چاہیے, اس میں اسپیشلی چاہیے فری لانسنگ میں. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارا, اس کی ویڈیو بھائی کے پیج پہ پڑی ہوئی ہے, مظفر گڑھ کے ایک قریبی وہ گاؤں سے ہیں, بیکورڈ علاقے سے ہیں. وہ میٹرک کیا ہوا ہے, انہوں نے ٹریننگ لی ہمارے سے. انہوں نے ہمارے سے جب ٹریننگ لی, ہمیں نہیں پتا تھا, ہمارے پاس اکثر لوگ فری آف کاسٹ بھی پڑھ جاتے ہیں, کہ انہوں نے اپنی فیس کیسے دی. وہ ایک مسجد میں امام تھے. آپ کے علم میں ہوگا کہ گاؤں میں نارملی جو امام ہوتے ہیں ان کو منتھلی ان کی سیلری نہیں ہوتی, ان کی فصل وغیرہ ہوتی ہے جب, یا عید پہ ان کو پیسے ملتے ہیں. ان کو جو اس سال گندم اکٹھی ہوئی, انہوں نے وہ گندم بیچ کے ہماری فیس ادا کی اور انہوں نے ٹریننگ کر لی. اگلے سال جب گندم کا سیزن آیا تب ان کے پاس پہلا کلائنٹ آیا. اس وقت وہ $700 منتھلی کما رہے ہیں. $700 کا مطلب ہے آلموسٹ 1.5 لاکھ روپے کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے. 1.5 لاکھ اس وقت ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے پاکستان میں, اور سوری 1.5 لاکھ نہیں, زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے, 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے شاید, اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے. وہ بہت خوش ہیں, بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی موٹیویشن یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال 1 روپیہ بھی نہیں کمایا, لیکن وہ ڈیلی رات کو فائیور پہ آن لائن ہوتے تھے, کمیونیکیشن کرتے تھے, کلائنٹ آتے تھے, ان سے بات کرتے تھے, نہیں میچور ہوتا تھا, نو ایشو, وہ لگے رہے. جو لوگ نہیں پیسے کماتے, 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے بعد آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہو کہ یہ شاید فضول کام ہے, میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں, اور جو میں نے ٹریننگ کی ہے اس کی شاید میں نے پیسے بھی ضائع کیے ہیں, تو مجھے کسی اور کام کی طرف جانا چاہیے. ایک ہی رول ہے, کنسسٹنسی. بس اس کام کے اندر آپ ایک فیلڈ کو پکڑ لیں اور اس میں لگے رہے. ابھی آپ دیکھیں کوئی بھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتا ہے, ہماری اگر پوری کلاس گریجویٹ ہوئی ہے تو سب کو پہلے دن جاب نہیں ملی تھی, کچھ کو ابھی بھی جاب نہیں ملی ہوگی جن کو 5-6 سال گریجویٹ ہوئے ہو گئے, اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو بہت اچھی جاب مل گئی, کسی کو فیلڈ سے بالکل ریلیونٹ ہے ہی نہیں, کسی اور فیلڈ کی جاب مل گئی. تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں جس کا رسک بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی تو چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو اسی طرح سے بہترین ہے. تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اس وقت کتنے کما رہے ہیں؟ پیسے پوڈ کاسٹ ایک الگ ہے فیلڈ آپ کی, اور یہ آفس ایک الگ ہے, تو ان دونوں کا الگ الگ کتنا بن جاتا ہے اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ یہ کوئی ضروری نہیں. میں کوئی فکس اماؤنٹ تو شاید نہیں بتا پاؤں گا, اور لیکن میں بہت اچھے پیسے کما لیتا ہوں ماشاءاللہ, اور جس سے ایک اچھا مطلب لگژری لائف جو ہے وہ گزر جاتی ہے. اللہ یہ آپ صرف اپنا بتا رہے ہیں, بھائی کا نہیں بتا رہے؟ بھائی کا نہیں بتا رہا. نہیں وہ بتانا نہیں ہے, بھائی کا ظاہر ہے اور نظام ہے, تو میں بھی انہی کے مرہون منت کما رہا ہوں, تو ظاہر ہے وہ ملا جلا ہمارا سسٹم ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ بہت اچھا, اللہ کا بہت فضل ہے. یعنی اس وقت مطلب اگر میں اپنی کلاس کی بات کروں نا, پڑھائی کی, میں چونکہ میں ہمیشہ سے ایک ایوریج بھی نہیں بلو ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو میں یونیورسٹی سے مطلب جب گریجویٹ ہوا تو میرے جتنے کلاس فیلوز ہیں ان میں سے 1-2 ابھی باہر سیٹل ہیں امریکہ میں, لیکن میرا غالب گمان ہے کہ جو امریکہ والے ہیں میں ان سے زیادہ پیسے کما. وہ ٹاپر تھے ہمارے اور میں نیچے سے ٹاپر تھا کلاس میں, اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ پیسے میں کما رہا ہوں. اور یہ اس کا شاید ڈگری سے یا ان ڈگری کون سی آپ کے پاس؟ میں نے بی ایس آنرس کیا پولیٹیکل سائنس میں پنجاب یونیورسٹی سے. ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم دونوں اکٹھے ہی پڑھے ہیں, ہماری کلاس ایک ہی ہے پنجاب یونیورسٹی سے. تو حافظ صاحب ماشاءاللہ طبی طور پر بہت اچھے ہیں, اس لیے ان کی ٹیم بھی بہت خوش ہے ان سے. تو یہ بتائیں کہ آپ ویلاگز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. تو وہ جو چینل ہے آپ کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج جو ہے وہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ اس میں کوئی انکم آنا شروع ہو گئی ہے یا نہیں؟ اچھا, میں نے نا 1 سال ویلاگنگ کی ہے, 1 سال سے زیادہ ہی شاید کی ہے,
ابھی آج کل چھٹیاں ہوئی ہیں, ابھی دوبارہ شروع کر دوں گا. اس سے انکم, اس پہ میں نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اتنی تو انکم نہیں آئی ابھی تک. اور انکم ابھی آنا شروع, مطلب انکم اس طرح سے تھی کہ جس مہینے میرے کوئی اچھے ولاگس ہوتے تھے, فار ایگزامپل سرائکی کے ایک ولاگر ہیں ویلا منڈا, ان کے ساتھ اچھی دوستی تعلق ہے, تو ان کی شادی پہ میں گیا, وہ میرے پاس آئے, تو ان کی بہت اچھی ویورشپ ہے. تو اس دوران جو میں ولاگس کرتا رہا وہ میرے جو اس سے مجھے اچھی ارننگ ہو جاتی تھی. لیکن اچھی ارننگ مطلب گاڑی کا پیٹرول آپ کہہ لیں کہ نکل آتا ہے. ابھی بھی وہاں پہ یعنی کہ آپ کے چینل سے آپ کو انکم آ رہی ہے؟ نہیں, کوئی انکم نہیں آ رہی. ابھی انکم نہیں آ رہی. مونیٹائز ہے یوٹیوب فیس بک دونوں مونیٹائز ہیں, لیکن انکم نہیں آ رہی. انکم نہیں آ رہی. اسٹاپ نہیں کیا ہماری طرف, کیونکہ ہم بھی ڈیلے پڑ جاتے ہیں. اسٹاپ ہی ہے 2 ماہ سے, رمضان اور عید کے بعد شوال بھی مکمل گزر گیا ہے. اچھا, کوئی ولاگ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. ویلا منڈا جو ہے وہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کسی سے پروگرام کریں, ٹھیک ہے, آپ کو بھی میں نے کہا تھا, لیکن وہ میرے خیال میں پیسے لیتے ہیں. اگر ان سے ٹائم لیں تو کتنے پیسے لے لیتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کوئی پروگرام کریں؟ اچھا, یہ نا ایک ایسی سوشل میڈیا پہ بات بنی ہوئی ہے کہ وہ پیسے چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, ایک چیز تو ضرور ہے کہ آپ کو ان سے ٹائم لینے میں ان کی مصروفیت کی وجہ سے شاید مہینہ لگ جائے گا. پیسے نہیں وہ چارج کریں گے. اچھا, ان سے ملنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں, ان کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے کوئی پیسے نہیں ہیں. آپ نے اپنی کوئی پروموشن کروانی ہے اپنے یوٹیوب کی, اپنے ویلاگ کی, وہ تو ان کا رائٹ ہے, وہ تو ان کا بزنس ہے نا, اس کا تو وہ, کیونکہ آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ کوئی اگر پروموٹ کر رہا ہے تو obviously وہ اس کا رائٹ ہے کہ اس سے آپ کا اگر چارج کر رہا ہے تو وہ ایک الگ پہلو ہے. باقی آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے, آپ نے ان کا انٹرویو کرنا ہے, ان کی پوڈ کاسٹ کرنی ہے, اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. بالکل, وہ بڑے نفیس انسان ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا, تو آپ کے ساتھ تعلق ان کا کیسا ہے, کس طرح؟ میرے ساتھ تعلق ایک تو میرا نا سرائکی زبان سے, چونکہ ہم سرائکی سپیکنگ ہے, بہاولپور سے تعلق ہے, میرا سرائکی زبان سے لگاؤ چونکہ بہت زیادہ ہے. تو میں نے جب ولاگنگ سٹارٹ کرنا تھی تو ایک دوست کے مشورے سے اس نے کہا کہ سرائکی میں سٹارٹ کی جائے, تو میں نے سرائکی میں سٹارٹ کی. اور سرائکی میں ظاہر ہے سب سے بڑا نام ولاگنگ میں وہی ہے, محمد شہزاد. تو ان کا نام محمد شہزاد ہے, سب سے بڑا نام انہی کا ہے. سب سے بڑا نام ان کا ہے. اچھا, اور لوگ ان کو محمد شہزاد کم ویلا منڈا کے نام سے زیادہ جانتے ہیں, ان کا یوٹیوب چینل چونکہ اس نام سے ہے. تو جو شہزاد ہیں انہوں نے جو ہے وہ, ان سے میرا تعلق اس طرح بنا کہ میں نے ولاگس وغیرہ جب بنانا شروع کیے تو میں نے ان کو دعوت دی. ایک ریفرنس سے ہمارا ایک تعلق تھا, جن کا آگے ان کے ساتھ تعلق تھا, تو وہ ہماری دعوت پہ لاہور آ گئے. ہم نے ان کو 2-3 دن یہاں پہ گھمایا پھرایا, پی سی میں اسٹے کروایا اور اچھے ان کو پروٹوکولز وغیرہ دیے. تو انہیں بھی اچھا لگا ظاہر ہے ہمارے سے مل کے. تو ہمارا بس وہ پہلی ملاقات میں ایسا زبردست تعلق بن گیا کہ اب میرا ان کی طرف ان کے گھر آنا جانا ہے, ان کا اپنی فیملی کے ساتھ جہاں ہماری طرف آئے تھے وہ شادی کے بعد, تو بڑا اچھا ایک تعلق بنا ہوا. یعنی ہم نے بھی اگر کسی کا ٹائم لینا تو ہم کسی کو بک کرا لیں پہلے. یہ تو مطلب صحیح ہے, ظاہر سی بات ہے. چلیں تو ان سے بناتے ہیں کوئی ٹائم, ضرور بناتے ہیں انشاءاللہ. وہ لاہور جب بھی آ رہے ہوں تب تو ضرور ان کے ساتھ بنا لیں گے, وہ آپ کو ضرور انٹرویو ریکارڈ کروائیں گے. نہیں تو وہ کتنے کما رہے ہیں اس وقت, ان کا آئیڈیا ہے آپ کو؟ ویلا منڈا اس وقت میرا خیال ہے کہ بتانا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر ہم کم سے کم بات کریں نا تو $8-10 ہزار منتھلی ان کا ریونیو ہے یوٹیوب فیس بک کا. اور یہ منیمم میرا خیال ہے, میں بتا رہا ہوں, ماشاءاللہ وہ بہت اچھا. لیکن وہی بات ہے کہ اب کوئی بھی ان سے اگر موٹیویٹ ہوتا ہے, کوئی بھی دیکھتا ہے کہ ویلے منڈے کی اتنی فین فالوئنگ ہے, اتنے پیسے کما رہا ہے, یہ سب کو نظر آتا ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ 2014 سے ایک بندہ ولاگنگ کر رہا ہے, 2024 آ چکا ہے. وہ فیمس ہوئے ہیں کووڈ کے دوران, کووڈ کے بعد صحیح ان کا پیک ٹائم آیا. تو پچھلے 6-7 سال کی جو محنت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. یہ اس میں کوئی کتنی محنت ہے آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ بھی چلا رہے ہیں یہ یوٹیوب بھی, فیس بک بھی, ٹک ٹاک بھی, کتنی محنت ہے اس میں, اور کیا وہ کی ہے سکسیس کی جو ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ میں وہی دیکھتا ہوں کہ میں نے ابھی 1.5 سال ہوا ہے مجھے, اور میری ٹھیک ویورشپ بھی تھی, اس کے باوجود میں بڑا ڈس اپوائنٹ کہہ لو یا فیڈ اپ ہوں گے, یار ٹھیک ہے چلا لیں گے, دوبارہ کرنا ہوگا تو کر لیں گے.
لیکن اس کے پیچھے وہی محنت ہے ان کی کہ ویوز نہیں بھی آتے تھے تو وہ بھی لاگ ڈال رہے تھے, ٹک ٹاک ویڈیوز ڈال رہے تھے, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب سب وہ کر رہے تھے. اب ایک وقت آیا, پھر ایک وقت آتا ہے, اس میں بھی سیم وہی فری لانسنگ والا ہی فارمولا, کنسسٹنسی بس, اور کچھ بھی نہیں آپ کو چاہیے. آپ کنسسٹنسی سے لگے رہیں. فیس بک, یوٹیوب کا ہی ایک ایسا الگوریتم ہے کہ وہی آپ کو اوپر لے آتا ہے کچھ عرصے کے بعد, جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ. ابھی دیکھیں میں نے 2 مہینے سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی. ابھی جب میں ویڈیو ڈالوں گا تو ابھی میری ویورشپ جو روٹین میں آ رہی تھی وہ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ سارا ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے, ایک دفعہ چیزیں ڈی رینک ہو چکی ہیں. اب کچھ ٹائم لگے گا, 15-20 دن ریگولر دوبارہ ویڈیوز ڈالوں گا تو دوبارہ وہ مجھے جگہ پہ لائے گا. تو ابھی نیکسٹ آپ پوڈ کاسٹ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ میں ویری سون جو ہے پوڈ کاسٹ شروع کر رہا ہوں. اور جب بھائی نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی نا, یہ جو سب سے بڑا ایج ہے نا وہ بھائی کا ہے کہ ان کا ایک اچھی پی آر ہے, اچھا تعلق بنا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے مجھے ٹائم لینا آسان ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اور بھائی نے جب شروع کی تھی, بھائی کی بھی اچھی پی آر تھی تب, لیکن ظاہر ہے اتنی نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے. تو اب مجھے نسبتاً آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ, اور کوشش کروں گا کہ اچھے اچھے گیسٹ جو ہے وہ پبلک کے لیے لے کے آئیں گے. بالکل انشاءاللہ. نہیں بھائی کا آپ کو تو ماشاءاللہ بہت ایج ہے. تو کب سے اندازہ ہم رکھیں کہ اب کب سے شروع کر رہے ہیں؟ پلان پراپر بن گیا ہے؟ پلان پراپر بن گیا ہے, سب کچھ ٹیم چونکہ آلریڈی بھائی والی ہے, سسٹم سارا ہے پڑا. اور اس وقت ہم میکسیمم انشاءاللہ ہمیں ابھی پلان میں یہ ہے کہ 5-6-7 ریکارڈنگز کریں گے ہم پوڈ کاسٹ کی گیسٹ کے ساتھ, اس کے بعد پہلی پلے کریں گے. ٹھیک ہے, تو پلان میں یہ ہے. پوڈ کاسٹ میں ابھی تو آپ نے اپنے بھائی کو بھی دیکھتے ہیں, میٹنگ بھی آپ نے کی ہوگی آپس میں شروع کرنے کی, تو کو چلانے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو اس میں ایک تو ہے کہ آپ سیلیبریٹیز کو لے آتے ہیں ڈائریکٹ, وہ تو آسان ہو جاتا ہے. اگر جن کے پاس کوئی نارمل بندے ہیں میری طرح جو شریف لوگ ہیں وہ کیا طریقہ؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ اب وہی ہے نا, بھائی کی جب پوڈ کاسٹ سٹارٹ ہوئی تو جواد احمد جو ایک سنگر, اب تو نہیں ہے وہ سنگنگ, انہوں نے شاید چھوڑ دی ہے, برابری پارٹی والے, ان کے ساتھ تیسری یا چوتھی پوڈ کاسٹ تھی. اور اس میں بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اب آپ کو ہم کنسرٹس میں نہیں دیکھتے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کنسرٹس میں ہم نہیں دیکھتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے, مجھے اب کنسرٹ میں کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب سے میں نے عمران خان کے خلاف بولنا شروع کیا تو مجھے کنسرٹ میں کوئی نہیں بلاتا. تو اس لیے یہ جو لائن تھی نا, یہ جو ہے وہ وائرل ہو گئی, اور بس اس کے بعد آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو گیا. پھر ہمیں لگا کہ ہم نے سیلیبریٹیز کو, کرکٹرز کو, شوبز سے, ڈفرینٹ انڈسٹری سے ہم نے لوگوں کو ایک دفعہ آگے آنا ضروری ہے. بالکل. اچھا میں نے اس کے بعد اس کو رکھنا ہے آپ کو آخر اس کا کہ وہ فلو رہے آپ کا. جی حافظ صاحب سے ایک بات سن کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے, سب سے زیادہ مجھے جس بات خوشی ہوئی ہے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ دونوں بھائی ماشاءاللہ حافظ ہیں. اس بات کا تو پہلے پتہ ہے, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بھائی ہر سال قرآن مجید کو قریب سناتے ہیں تراویح کے اندر. حافظ احمد صاحب کے کچھ ناگے ہوئے ہیں, لیکن حافظ حسنین صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں, یہ ریگولرلی 16 سال سے, آپ امیجن کریں, ایک کریں. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حفاظ کرام ہے نا, حفظ کرنے کے بعد جو کاموں میں, دنیا کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں کی سکسیس کی جو کی ہے نا وہ قرآن مجید ہے. اس کو دیکھیں آپ, حافظ صاحب کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اتنا کام بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں ہیں, ڈالر بھی آ رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں قرآن مجید بھی سنا رہے ہیں. تو یہ کون سی ایسی چیز ہے, کیونکہ 90% حفاظ ایسے ہیں کہ جو حفظ کرنے کے بعد اگر کوئی دنیا کی ڈگری کی طرف جائیں گے یا دنیا کے کام کی طرف جائیں گے بھول جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ اس طرح قرآن بھاگتا ہے جیسے اونٹ کو آپ کھول لینا تو بھاگ جاتا ہے, وہ اتنی جلدی بھول جاتا ہے یہ قرآن مجید. تو آپ نے اس کو کیسے یاد رکھا ہوا؟ یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یہ ایک ہی بندے کا کریڈٹ ہے, وہ ہمارے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ. تو والد صاحب نے حفظ تو میں نے شوق سے ہی کیا 4th کلاس کے بعد, اور والد صاحب نے پہلے کیا ہوا تھا. تو والد صاحب جب ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتے تھے نا, تو جو حافظ کاری ہوتے تھے ان سے تو والد صاحب کہتے تھے, جب ہمارا حفظ بھی چل رہا تھا, جتنے کر لیے ہوتے تھے, جب حفظ مکمل ہو گیا
تو ہم والد صاحب مہمان آئے, ہم چائے دینے گئے ہیں, تو ابو نے کہنا بھائی بیٹھ جاؤ, ان سے بھائی کچھ سنو. انہوں نے 2-4 جگہ سے سننا, ہمیں بڑی کوفت ہونی, بڑی الجھن ہونی کہ یار کوئی مہمان, ہم چائے دینے سے یا اندر جانے سے ہی کتراتے تھے کہ بس کسی طرح جان بخشی ہو جائے. تو اس وقت چونکہ احساس نہیں تھا چیزوں کا, لیکن اس چیز نے جو ہمیں فائدہ دیا, جو ہمارے اندر کانفیڈنس آیا, میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ میری قرآن میں غلطیاں آ جاتی ہیں, لیکن چونکہ مجھے بڑا اچھا یاد ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ مجھے ابھی اسی طرح کسی مسجد میں مصلی پہ کھڑے کر دیں, پیچھے جتنے مرضی الفاظ ہوں, اتنا کانفیڈنس اللہ نے دے دیا, وہ اس کی برکت وہی ہے. کوئی ناظرہ قرآن والے آتے تھے جو حافظ نہیں ہوتے تھے, تو ابو ان کو قرآن پکڑا دیتے تھے کہ ان کا سنو, وہ قرآن کھول کے ہمارے سے سننے لگ پڑتے تھے. تو اس چیز کا سب سے بڑا فائدہ ہوا. پھر جیسے جیسے میں 1-2 سال میں نے صرف سماعت کی ہوگی قرآن کی تراویح میں, اور میں 11 سال کا تھا جب میں نے حفظ مکمل کیا. تو اس کے بعد بس میں نے ہر سال سنانا شروع کیا. میرا الحمدللہ پھر اللہ کا فضل ہے, ہر رمضان میں قرآن تراویح میں مسجد میں ہو جاتا ہے. تو ہر رمضان میں خدمت کتنی ہو جاتی ہے؟ خدمت ایک تو میں ایک نا بڑا پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں, میں کہہ تو رہا ہوں, اگر آپ نے کاٹنا ہوگا تو بے شک کاٹ دیجیے گا. جو ہمارے معاشرے میں علماء کرام ہیں, قرآن والے ہیں, جو پیسے والے ہیں, جن کے پاس گاڑی ہے, جو گاڑی پہ آتے ہیں, آ کے آپ کو تبلیغ کرتے ہیں, آ کے جمعہ پڑھاتے ہیں, یا ان کی بات میں جو اثر ہے وہ بائک والے کی بات میں اثر نہیں ہے. یہ اس دنیا کا اصول ہے, یہ اس کو ماننا پڑے گا, یہ ریالٹی ہے. جو بندہ V8 سے اتر کے آپ کو تبلیغ کرے گا اس کی بات میں اور تاثیر ہوگی, جو بندہ سائیکل پہ آئے گا اس کی تاثیر اور ہوگی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حفاظ کرام ہیں, جو علماء کرام ہیں, ان کا سورس آف انکم کوئی بہت تگڑا ہونا چاہیے, کوئی اور. بالکل. جب ہم مطلب اس کو سورس آف انکم سمجھیں گے یا بنا لیں گے تو اس میں اس طرح وہ شان اور وہ عزت نہیں رہے گی, کیونکہ جس بندے کی جیب سے میری تنخواہ آ رہی ہے نا, میں اس کو اصل دین نہیں بتا پاؤں گا, بالکل, اس کو تبلیغ نہیں کر پاؤں گا. تو میں الحمدللہ, ہم لوگ پیسے لیتے نہیں ہیں, دیتے ضرور ہیں. جس مسجد میں میں سناتا ہوں, میں وہاں پہ ختم قرآن پہ بڑا اچھا ایک مینیو ہم وہاں پہ لے کے آتے ہیں, اور وہ ہماری جیب سے ہوتا ہے. بھائی کا شروع سے یہی اصول رہا ہے, اب اللہ کا شکر ہے آگے ہمارا بھی یہی ہے, ابو کا یہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ مطلب بالکل اس چیز کی طرف نہیں جاتے کہ پیسے لینے ہیں. کوئی اگر خدمت ہو جائے ہماری, تو وہ جو کوئی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور لوگ ہوتے ہیں, وہ ایز اٹ از وہ انہی کی ہوتی ہے, ہمارے لیے اس میں سے. اس کا مطلب ہے اگلی دفعہ ہم آپ کو اپنی مسجد میں بلا لیں تاکہ آپ پیسے دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. تو یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا, یہ تو بہت ضروری ہے. ناظرین آپ بھی سن رہے ہیں کہ جس نے تراویحیں پڑھوانی ہیں پیسے لے کر, وہ حافظ حسنین صاحب سے رابطہ کریں. یہ بات مذاق کی نہیں ہے, یہ بات انتہائی سنجیدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ ہم اپنے ہاتھ سے دے کر قرآن مجید کی خدمت کریں. اور یہ دعا رہنی چاہیے, اس کے اوپر محنت ہر وقت ہر لمحہ رہنی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ راستہ لے آتے ہیں, وہ جگہ لے آتے ہیں جہاں پر بندہ اس مقام میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ پیسے بھی دے اور قرآن کی خدمت بھی کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم شروع سے پیسے دیتے ہی آئے ہیں. مطلب سٹارٹ میں پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں سناتا رہا ہوں, وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے 10,000 روپے ملتے تھے مجھے, 10,000 روپے سامنے کو ملتے تھے, اور وہ 10,000 روپے میں ہی رکھتا تھا, میں کھاتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کھاتا تھا, اسٹوڈنٹ لائف تھی ظاہر ہے سب کچھ. تو لیکن جب سے مطلب میں خود اچھے پیسے کمانے لگا, تو اس کے بعد سے ایسا. اور اس وقت بھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور چونکہ بھائی اچھے پیسے کماتے تھے, تو جب میرا ختم قرآن ہوتا تھا تو بھائی مجھے کہتے تھے کہ یہ جو پیسے تمہیں ملے ہیں نا, یہ تم صدقہ کر دو گے, اور اتنے ہی پیسے یا اس سے ڈبل پیسے میرے سے لے لو, میں تمہاری پاکٹ منی نہیں خراب کر رہا. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ایک میرا ختم قرآن تھا, تو میرے دوست آئے ہوئے تھے, تو ہم نے وہ کھا لیا وہاں پہ جو بھی شیرینی وغیرہ تھی. تو بھائی نے کہا اس کو ابھی پکڑ کے لے جاؤ, اس کے پاس پیسے ہیں اور اس سے ابھی کھانا شانا کھا لو. اور مجھے کہا کہ یہ پیسے تو نے خرچ کر دینے ہیں اور اپنے لیے میرے سے پیسے لے لینے. تو یہ جذبہ وہیں سے پھر پیدا ہو گیا کہ یار پیسے دینے والا مزاج بنانا چاہیے, دینے والا نہیں. ویسے یاد ہو آپ کو کہ جب آپ پیسے لیتے تھے, تو تب کتنے آپ کو زیادہ کہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ خدمت ہو گئی تھی؟ خدمت مجھے لگتا ہے کہ ایک مسجد میں مجھے ہوئی ہے کوئی 40 سے 50 ہزار روپے. 40 سے 50 ہزار آپ کی زیادہ خدمت ہے. زیادہ خدمت ہے, زیادہ. ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن سنا رہا ہے, اور اس کی خدمت کی جا رہی ہے 40 سے 50 ہزار روپے.
1 साल बाद, 1 साल में उसकी ये है। اور ایک سنگر آ رہا ہے ہمارے پاس صرف آدھے گھنٹے کے لیے، اور اس کا گانا سننے کے اوپر کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے. اس کے اوپر غور کریں اور اس معاملے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو بات کی اس سے مجھے یاد آ گئی. ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ ایک مسجد میں مؤذن ہے، ایک لاہور کی ایک پرائیویٹ سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک اچھی سوسائٹی ہے، وہاں اچھے ایلیٹ کلاس لوگ رہتے ہیں. تو وہاں پہ نا ظاہر ہے آج کل قرآن کی ٹیوشن بھی آپ پڑھواتے ہیں، اسکول کی ٹیوشن بھی آپ بچوں کو پڑھواتے ہیں. تو وہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو کسی نے کہا کہ میرے بچوں کو قرآن کی ٹیوشن پڑھانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے آپ اس کے چارج کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں 5,000 روپے اس کے لوں گا پر اسٹوڈنٹ. نہیں ٹوٹل انہوں نے کہا 2 بچے تھے یا 3 بچے تھے یا غالباً 1 بچہ تھا، اب یہ میرے یاد نہیں ہے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ میں 5,000 روپے لوں گا آپ کے گھر آ کے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے. تو وہ صاحب جو تھے تو انہوں نے مطلب حیران ہوئے اور اظہار کیا کہ اتنے زیادہ پیسے. تو انہی کے گھر میں ایک اسکول ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتا تھا جو کہ مسجد میں بھی آیا کرتا تھا نماز پڑھنے وہاں سے فری ہو کے. تو وہ اس مؤذن کے ساتھ بھی اس کی سلام دعا تھی. تو وہ مؤذن جانتے تھے کہ یہ لڑکا فلاں گھر میں اسکول ٹیوشن بھی پڑھانے آتا ہے. تو وہ مؤذن نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ وہ جو آتے ہیں کیمسٹری یا وہ جو بھی سبجیکٹ پڑھانے آتے ہیں ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 20,000 روپے دیتے ہیں. اور انہوں نے 20,000 روپے کہتے ہوئے بالکل ان کو یہ نہیں لگا کہ میں زیادہ ہے. تو وہ جو مؤذن تھے انہوں نے کہا اتنے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس چیز کی ہمارے دل میں ویلیو ہے نا اس پہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں 20,000 روپے تو میں نے بہت معمولی بات بتائی ہے. 1 لاکھ روپے 50 ہزار روپے اسکول کے میرے جاننے والے لوگ ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں جو اسکول کے گھر میں جا کے بچوں کو، اور اتنے پیسے چارج کر رہے ہیں میتھمیٹکس کے، کیمسٹری فزکس، اسپیشلی اگر ہم ہارڈ سائنسز کی بات کریں. اور قاری صاحب 2,000 یا 3,000 روپے پہ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں. تو جس کو جس چیز کی ویلیو کا پتہ ہے وہ اس کو اتنے پیسے دے رہا ہے. تو یہ بڑا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. میرے خیال میں اس میں قرۂ کرام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ برداشت کریں. بالکل ایسے ٹیوشن نہ پڑھائیں جو 5-10 ہزار میں ہے نا، بالکل اس کو نہ پڑھائیں. کوئی اور کام کر لیں، بالکل وہ زیادہ بہتر ہے. یہ قرآن کو ڈاؤن کرنے والی بات ہے. ان کو خود یہ چیز برداشت بھی کرنی چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ ہمارے پاس بھی سمجھ لیں کہ ہمارے بھی دوست ہیں بہت. میرے حلقہ احباب میں جتنے میرے دوست گھر میں جا کے یہ قرآن پڑھاتے ہیں اور 5,000 سے 10,000 روپے لیتے ہیں، میں تو ان کو منع کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی کہ آپ خود ایسے بنیں کہ لوگ چل کے آپ کے پاس قرآن پڑھنے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے محنت لگے گی، ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. تو یہ ضرور چونکہ دنیاوی جو تعلیم ہے وہ ضروری ہے، بہت اچھا ہے، شعور آتا ہے اس سے، آپ کو روزگار کا سلسلہ بن جاتا ہے. لیکن وہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے. جو ابدی تعلیم ہے قرآن کی، اس کے اوپر ہمارے پاس نہ پیسے خرچ کرنے کا ٹائم ہے. اور آپ دیکھیں جو اسکول ٹیوشن پڑھانے کسی گھر میں آتا ہے وہ نارملی 1.5-2 گھنٹے دیتا ہے. قاری صاحب کو وہ کہتے ہیں 15 منٹ. اور جن دنوں اسکول کے پیپرز چل رہے ہوں، یہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے کیونکہ ہمارا حلقہ احباب اس طرح کا بہت ہے جو قرآن پڑھا رہے ہیں لوگ. تو جب اسکول کے پیپرز چل رہے ہوتے ہیں ان دنوں قاری صاحبان کو چھٹیاں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں گھر صاحب آپ نے نہیں آنا، بچوں کے اسکول کے پیپر چل رہے ہیں. مطلب ایک امپورٹنس ہے نا کہ وہ اسکول کے پیپر ہیں، اس میں گریڈز لینے ہیں، اس سے ہمیں نوکری ملنی ہے، اس سے ہم نے پیسے کمانے ہیں. یعنی اس میں سے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. آدھا گھنٹہ نہیں نکلے گا اس میں سے. پیپرز کے دنوں میں قاری صاحب چھٹی کریں گے. اور قاری صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ ہمارا بڑا ایک المیہ ہے اس معاشرے. قرآن کی بات ہو رہی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ بھی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں. میں نے آپ کی شاعری بھی سنی ہے. کوئی 2-4 شعر ہمیں بھی سنا دیں. اچھا ایک تو یہ کہ میں شاعر نہیں ہوں. اچھا میں شاعری سے لگاؤ بے حد رکھتا ہوں، بہت زیادہ ہے. اور مجھے یاد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں شاعری اردو کی، سرائکی کی اسپیشلی. میں کوشش کرتا ہوں. یاد زیادہ اردو کی ہے، محبت زیادہ مجھے سرائکی شاعری سے ہے. تو لیکن ابھی یاد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. کون سا شاعر آپ کو پسند ہے؟ شعراء رات میں مجھے اردو میں تو عباس تابش صاحب بہت پسند ہیں. ابھی عمیر نجمی صاحب بہت پسند ہیں. اظہر فراق صاحب اردو شاعری کا خوبصورت حوالہ ہیں، بہاولپور سے، ہمارے ہوم ٹاؤن سے ہیں، اس لیے مجھے بہت پسند ہیں. اور اس کے علاوہ خرم بہت اچھے واجد امیر صاحب ہیں. بہت شعراء ہیں. اب کس کا نام لیا جائے؟ پنجابی میں اگر آپ نے سنا ہوگا تو سرائکی میں خالد ندیم شانی صاحب ہیں. نوشیروان اسفند ایک نوجوان شاعر ہیں. اور بڑے بڑے اچھے شعراء ہیں. اچھا وہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے نا،
جی 19वें पारे की। शायरी के बारे में जो इस्लाम कहता है ना, वो ये है कि शायरी एक तो मुशरिकाना नहीं होनी चाहिए, जी दूसरा उसके अंदर फुहाशी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ तो ज्यादा वो ज्यादा मारूफ वो हैं मारूफ हैं, जो ये काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका कोई ऐसा काम नहीं है जो फुहाशी को फैलाने के लिए कोई भी जी जो चीज़ है वो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। हाँ, अगर सही बेहतरीन शायरी है, जैसे बिल्कुल अल्लामा ऐसे ही। इकबाल को पढ़ें, अल्लाह, फितरत को खिद के रूबरू कर तस्खीर मुकाम में रब, वाह तो अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई शय की जुस्तजू कर, वाह सितारों की फजा है बेकराना, तू भी ये मुकाम आरज़ू कर। वाह, कितनी प्यारी शायरी है, इसमें कोई फुहाशी नहीं, यानी वही, शऊर को बढ़ाने वाली। बिल्कुल ऐसे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु शायर हैं, नातिया हजरत खमसा शायर। रदी अल्लाह अन्हा वो शायर हैं। अच्छा, आप कुछ सुनाए जो आपका पसंदीदा शेर है। मेरा असल में एक ये बड़ा मिजाज है कि अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा हो तो मुझे हर बात में कोई लफ्ज़ बोला है आपने या कोई वाकया सुनाया तो मुझे उस पे शेर शेर है। तकरीबन याद होता है। वाह। तो आपने जब मेरा तारुफ करवाया ना कि आज मैंने बड़ी मछली पकड़ ली है, तो मुझे उसी वक्त लगा एक शेर सुनाना चाहिए। हाँ। शेर को इतना बामानी नहीं है, लेकिन शेर चूंकि हाँ। उस लफ्ज़ पे मुझे याद आ गया था, वो है कि उसे लिखूंगा हाँ, कि वो राबिता करे मुझसे, वाह और इख्तिताम पे नंबर नहीं लिखूंगा मैं, वाह, वो एक मछली फंसाने की देर है मुझको, हाँ, फिर उसके बाद मछेरा नहीं रहूंगा मैं। तो मछलियाँ खुद आती रहेंगी। खुद आती रहेंगी। तो शायरी वैसे मुझे अज़हर फिराक साहब बहुत पसंद है। उनके अशार हैं कि यही तो दरिया को तर्क करके यहाँ तक आने में मसलहत है, वाह, कि मेरे हिस्से की तशनगी को तेरे प्याले से जाना जाए, बहुत गनीमत है हमसे मिलने कभी कभी के ये आने वाले, वगरना अपना तो शहर भर में मकान ताले से जाना जाए, बसारतों को बसीरतों की सनद नवाजी गई है अजहर, यही ना हो शहर कम नजर में सफेद काले से जाना जाए। ओह वाह। तो इस ये कोशिश किनका करता हूँ। है ये ये अजहर शेर? फिराक साहब अजहर के फिराक अशार साहब हैं। हैं। वो बड़ा मशहूर शेर है अजहर फिराक साहब का, ज़बान ज़द आम है कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, हाँ, ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था, वाह, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। वाह, क्या बात है। तो बड़े खूबसूरत शायर हैं। लेकिन अब्बास ताबिश साहब असरे लेकिन हाजिर के मौजूदा बड़े मतलब शायर जो हैं। बिल्कुल 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 पब्लिक में भी आते बिल्कुल, हैं, पाकिस्तान और में एक बहुत बड़ा नाम है बहुत अच्छी उनकी शायरी है। मैंने एक बार, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, हाँ, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता मुझे है। डर लगता है, ये बहुत बहुत फेमस हुआ है बड़ा उनका शेर। मशहूर शेर है जी। बाबा इशफाक अहमद ने लिखा है, मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि जो चीज़ बांटोगे वो आपको मिलेगी। आप खुशियां बांटो, आपको खुशियां मिलेंगी, आप मोहब्बतें बांटो, आपको मोहब्बतें मिलेंगी, आप नफरतें बांट के देखो। हाँ। अगर आप अकड़ हैं, आप मुतकब्बिर हैं, आपकी ये तबीयत है, तो आगे लोग भी आपको वैसे मिलेंगे। ये टिट कोई फॉर शक टैट नहीं है, इसमें। जो बांटोगे वो मिलेगा। आप पैसे बांटेंगे, रिस्क की तकसीम जो है ना वो अल्लाह ने तो कर दी। हदीस मुबारक याद आई है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनफिक उनफिक अलैक, तू मेरे ऊपर खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करता हूं। कितनी बड़ी डील है। अब आप देखें हमने अल्लाह के ऊपर क्या खर्च करा, क्या खर्च करना है? लेकिन अल्लाह ने अगर हमारे ऊपर खर्च कर देना है तो हमारे तो बारे में याद रखोगे। यकीन करें, जिनको भी पैसा मिलता है ना, जैसे हाफिज अहमद साहब से मैंने बात की थी ना प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि मेरी कोई मेहनत नहीं, ब्लेसिंग है, टोटल अल्लाह की टोटल blessing। प्लस। यानी जब बंदे के पास आ जाता है ना, फिर उसको समझ लगती है यार मैं इस काबिल नहीं था जो अल्लाह ने मुझे दे दी है, और होता भी ऐसे ही है। ऐसे ही है हकीकतन ऐसा। लेकिन सबसे बड़ी डील ये है, अल्लाह ताला की तरफ से ऑफर है हर वफादार बंदे के लिए। मैं अगर मलक रियाज से डील कर लूँ ना, बहरिया टाउन वाले से, तो मेरे अब पाँव जमीन पर नहीं लगे ज़ाहिर जनाब। अब बड़ी डील हो गई है। लहरें हो गई हैं, लहरें हो गई हैं। यार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनफिक, तू खर्च कर मेरे ऊपर, उनफिक मैं खर्च करूंगा तेरे को। इंसान का कितना बड़ा ज़र्फ है, कितना खर्च कर ले, अल्लाह के तरफ किसी को नहीं पता। वो एक आलिम है, उनसे मैं सुन रहा था, वो बड़ा एक मुजर्रब अमल बताते हैं कि आपकी जितनी माहाना आमदन है, आप उसमें से एक फिक्स परसेंटेज रख लो जो आप सबका खैरात करो। आप वो 1% रख लो, आप वो 5% रख लो, आप वो 10% रख लो, ये आपका मामला है। लेकिन आप अगर ऐसा कर लोगे ना, तो उससे जो रिस्क में बरकतें आएंगी और जो रिस्क बढ़ेगा ना,
اس کا کوئی متبادل نہیں. ایسے ہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کرنے میں، اپنے رزق بڑھانے میں سب سے بڑا یہ ذریعہ ہے. بالکل. اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر جو غربت پھیلی ہوئی ہے نا، بالکل. اس کو کنٹرول کیا جائے. زکوٰۃ کا ہمارا سسٹم بھی یہی ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات رہے گی ضرور. تو وقتاً فوقتاً. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آف کار اسکواڈ کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں سے اس کو شیئر بھی کریں.